السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ نعیم علی نواز صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے پولیس کے ادارے سے وابستہ تھا، مجھے وہاں کا بڑا پتہ تھا کہ کیا حساب کتاب ہے، پوری میری وہاں کی لائف تھی، بڑا میں نے وہ ٹائم انجوائے بھی کیا اور میرے لیے خطرناک بھی تھا، اور کافی مجھے ایسے بھی معاملات کرنے پڑے جن کی اجازت قانون نہیں دیتا تھا، اور کافی تو ایسے معاملات بھی بیچ میں تھے جن کی میرا دل بھی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن کرنے پڑے کیونکہ میں نہ کرتا تو بڑوں کی ہٹ لسٹ پہ آ جاتا۔ وہ کہتے یہ نہیں لے رہا، ہم لے رہے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، کل کو یہ شکایت کرے گا، ہمارے لیے خطرہ بنے گا، پھر اس سے میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو لہٰذا پھر میں نے کہا چلو میں بھی انہی کے ساتھ جیسے یہ کہتے ہیں تو ویسا کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی نوکری اس سے اچھی فی الحال نہیں، اور جتنی بے روزگاری ہے تو میرے لیے مصیبت نہ بن جائے یہاں سے جاب چھوڑنا اور آگے جانا۔ کہہ رہے ہیں کہ بس اسی طرح میں اس دلدل میں پھنسا رہا اور یہی سارے کام کرتا رہا جس کی وجہ سے ادارہ بدنام ہے۔ کہہ رہے اب یہی معاملات چل رہے تھے۔ ایک بندے کی ہمیں بڑی کمپلین آتی تھی کہ وہ کبھی کسی کالے جادو میں پکڑا جاتا، لیکن اس کے بڑے بڑے لوگ ضمانتی ہوتے، ضمانت کرا کے لے جاتے، اور کبھی کبھی تو ہمیں سلامیاں دے کے اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا پڑتا، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ایک کرمنل بندہ جو چرس بھی پی رہا ہے، شراب نوشی بھی کر رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، اور جادو وغیرہ کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے، تو اس کو ہر بار ہمیں چھوڑنا پڑتا۔ اس کو اگر 20 بار پکڑا تو 20 بار چھوڑ دیا ہم نے۔ یعنی یہ چیز مجھے بڑی تنگ کرنے لگ گئی کہ یار اس نے تو مذاق بنا لیا ہمارا، اور اوپر سے اب ہمارے آگے چوڑا بھی ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرو گے تم لوگ، پھر میرے لیے کال آ جائے گی۔ کہہ رہے اب ایک دن پھر سے اس کی کمپلین آئی، ہم نے کہا یار چھوٹا موٹا کوئی کیس ہوگا، دفع کرو، آپ اسی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب جی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، اس بار یہ بچہ اغوا کر رہا تھا۔ کہہ رہے کہ میں خود گیا گاڑی کے ساتھ، میں نے کہا نہیں اس بار جو کیس ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، باقی کی الگ بات ہے لیکن یہ والی چیز کی معافی نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہم نے وہ بچہ بھی بازیاب کرایا اور اس کو بھی ہم پکڑ کے اندر لے آئے، اب اس کے اوپر کیس بن گیا، اور کافی عرصے تک نہ کوئی ضمانت نہ کوئی وکیل، کوئی کچھ بھی نہیں آیا، تقریباً 4 دن ہو گئے، عموماً تو گھنٹوں میں ہی آ جاتے تھے اس کے لیے۔ کہہ رہے کہ اب میرا دل یہ تھا کہ جیل سے جائے نہ واپس، اس کا جیل کے اندر کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بس جائے نہ یہاں سے۔ کہتے اب اسی کے لیے میں نے جو میرے ساتھی تھے وہاں پہ ان سے بات کی، میں نے کہہ رہا اس کا کچھ کرو، اس کی کٹائی ایسی زبردست لگاؤ، اس کی خدمت اور خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، کیونکہ معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ پتہ نہیں کتنے اس نے گھر تباہ کیے ہیں، کتنی اس نے زندگیاں لے لیں، اور کتنے لوگوں کے گھروں میں ابھی تک لڑائیاں چل رہی ہیں اور معاملات خراب ہیں۔ تو ایسے بندے کی باہر جگہ ہونی نہیں چاہیے۔ کہہ رہے قانون تو نہیں اجازت دیتا، لیکن اتنے معاملات کیے ہیں، کیونکہ اب میں بڑی مشکل سے انچارج بنا تھا وہاں کا، تو میں نے کہا چلو ہمارے بڑے کرتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ تو ایسے بھی معاشرے کے ٹورڈز ایک اچھا قدم میں اٹھاؤں گا۔ کہہ رہے یہی سوچ تھی میری۔ اب اس کے اوپر عمل کرنے لگ گیا، اس کی صحیح دھلائی وغیرہ دبا کے ہوئی۔ کہتے ہیں پھر ہم لوگ کھانا کھانے چلے گئے، اس کو بھی کھانا دیا تو وہ کھا رہا کھانا وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ دھواں ہوا نا بہت زیادہ، جدھر ہم نے اس کو رکھا تھا۔ کہہ رہے اب ہم پریشان، یہ اتنا یہ دھواں کدھر سے کیا ساڑ رہا۔ کہہ رہے کہ ادھر ہی گئے جہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا ہم نے، تو ادھر اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، اللہ جانے کہہ رہے وہ آگ کہاں سے لے کے آیا، تو دھواں اتنا زیادہ تھا ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکے، اور اتنا شدید ہو گیا۔ کہہ رہے کہ اس نے مجھے پکڑ لیا بڑی زور سے، میری گردن پکڑ لی، اور نہ جانے میرے اوپر کچھ پڑتا رہا۔ کہہ رہے کہ یہی اس نے میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا۔ کہہ رہے اس وقت کیونکہ وردی تھی، وہ وردی کی وجہ سے بھی اور غصے کی بھی حالت تھی میری، اور اس پہ تو اور غصہ تھا میں، تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، تو اس کو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ سے اس کی خدمت وغیرہ وہاں پہ جیل میں شروع کر دی، مطلب مار کٹائی وغیرہ۔ کہہ رہے لیکن وہ ہنس رہا مار کٹائی وغیرہ دیکھ کے، اس کو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہو رہا، اور اوپر سے جس وقت اس نے ہمیں پکڑا تھا تینوں کو باری باری کر کے، کبھی کسی کا گلا پکڑ لیتا، کبھی کچھ، ساتھ ساتھ کوئی جنتر منتر سا بھی کچھ ہم پہ پڑ رہا تھا۔ تو اسی طرح ہوا، شام تک اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ہم نے پھر اس کو ہاسپٹل بھیجا، تو ہاسپٹل میں وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ مرا تو اس کی رپورٹ میں یہی آیا کہ ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوئی۔ ہم لوگ آپس میں تھوڑی دیر
لوگوں کے سامنے پریشان رہے، اور بعد میں ہم نے نارمل اپنا حساب کتاب شروع کر دی کہتے ہیں۔ لیکن بڑی حیرت کی بات تھی، جس جگہ پہ ہم لوگوں نے اس کی مار کٹائی لگائی تھی تو ادھر سے ہمیں بالکل ایسے لگا کہ جیسے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہاں سے اس کی آوازیں ہمارے ایک ASI نے بھی سنی ہو گیا، تو مجھے آوازیں بھی آئی ہیں، سر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں، میں نے کہہ رہا کہ آپ بچے ہو، آپ چھوڑو، آئی ہیں تو آتی رہتی ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے کوئی ایک کی تو نہیں، پتہ نہیں کتنے معاملات ہم نے زندگی میں کیے ہیں، تو دماغ میں سٹوریج ہوتی کچھ۔ میں نے کہتے کہانی سی سنا دی اس کو، اپنے اوپر سے ہٹا دیا۔ کہہ رہے اب اسی طرح میرا ایک گھر تھا زیر تعمیر، میں ادھر چلا گیا دیکھنے کے لیے، کہہ رہے کتنا کام کیا مزدوروں نے، تو یہ کب بنے گا، کب میری اس گھر سے جان چھوٹے گی۔ کہہ رہے وہ میرے سسر جی نے مجھے دیا ہوا تھا، تو میرا دل یہ تھا کہ ایک میرا بیبی ہونے والا تھا اور 2 میرے پہلے سے بچے تھے، تو میرا دل یہ تھا کہ ہم لوگ ادھر ہی آ جائیں نا، اور میرا بچہ یہیں پر ہی ہو اس گھر میں۔ کہہ رہے اب اسی طرح معاملات چل رہے تھے کہ اچانک نا اس گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، کسی کی بہت ہی گندی سی کوئی آواز، جیسے کوئی عورتیں رو رہی ہوں مل کے۔ کہہ رہے میں باہر چلا گیا، میں نے کہہ رہا باہر تو نہیں گھر کے کوئی، پھر میں اوپر چلا گیا کہ تیرے ڈر نام کی چیز تو، کیونکہ کام ہی ایسا تھا ہمارا، بالکل ہماری زندگی میں تھی ہی نہیں، بلکہ ہمیں لوگ ایسی باتیں بھی بتاتے تو ہم ایسے جوک ہی لیتے تھے انہیں۔ کہہ رہے میں چھت پہ چلا گیا، وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں، ادھر لیکن آوازیں بڑھتی رہی۔ پھر میں نے اس چیز کو نارملی لیا کہ چلو بعد میں پتہ کروں گا، اور گھر کا دیکھ کے کتنا معاملات رہ گئے ہیں، تو پھر اسی طرح میں واپس چلا گیا۔ اب جب تھانے پہنچا تو وہاں پہ بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک کرسی گری، پھر دوسری گری، پھر جس پہ میں بیٹھا ہوا تھا میں اٹھا اس پہ تو وہ بھی گر گئی۔ اب یہ چیز سارے تھانے والوں نے بھی دیکھی ہوں، میں نے ان کی طرف دیکھا، یار کیا ہو میری طرف دیکھ رہے۔ خیر روٹی وغیرہ آئی تو ہم لوگوں نے وہ کھائی اور بات کو ٹال دیا کہ چلو یار چھوڑو، کچھ ہو گیا ہوگا، کیا پتہ کوئی زلزلہ ہو یا کچھ ایسا۔ وہ کہتا نہیں جی زلزلہ، کیونکہ میں نے کہا چھوڑ یار، اب تو کیا سر پہ سوار کرے گا، بات کو ہو گئی۔ کہہ رہے اب اسی طرح میں گھر گیا تو وہاں پہ بھی میری تھوڑی سی طبیعت میں چڑچڑا پن سا آ گیا نا، بے وجہ ہی میں غصہ کر رہا، جن بچوں سے میں اتنا پیار کرتا، میں نے اپنے بچے کو چھوٹی سی بات پہ 3-4 چپیڑیں لگا دیں اچھی خاصی، اس کے منہ سے خون آنے لگ گیا۔ وہ کہتا پاپا کیا ہوا، میں آگ بند کرنا بھول گیا تھا چائے کی، تو آپ نے کیوں مجھے مارا کیوں اتنا؟ کہہ رہے بیٹا پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا ہو گیا۔ تو کہہ رہے اتنی سی آپ تو اتنا پیار کرتے تھے، تو کہہ رہے پھر وہ بچے کے پاس جاؤں تو ڈرے میرے سے، اور پھر وہ گھر والے بھی کہیں کہ بھئی کیا کیا ہے تم نے، غصہ وہیں پہ اتار کے آنا تھا، ادھر تم بچوں پہ اس طرح۔ کہہ رہے میں خود بھی بڑا شرمندہ ہوا، پھر بچے کو گھر کو پوری فیملی کو ہوٹل میں لے کے گیا، روٹی شوٹی کھلائی اور منایا، معافی مانگی اپنے بیٹے سے۔ کہہ رہا انہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے اب پھر میں اپنا وہ جو زیر تعمیر گھر تھا وہ دیکھنے گیا دوبارہ سے نا، تو وہاں میں بچوں کی تصویریں وغیرہ میں نے لگائیں۔ کہہ رہے تو تصویریں نا خود بخود جیسے زمین پہ گر گئی۔ پھر میں نے پھر لگائی، پھر گر گئی۔ کہتے اب وہ جہاں سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں مجھے کچھ نظر آئے۔ کہہ رہے میں اپنی ٹارچ ماروں تو اس میں کچھ بھی نہ نظر آئے۔ کہہ رہے ویسے نظر آئے لیکن ٹارچ میں کچھ نہ آئے۔ کہہ رہے خیر میں گھبرا گیا، میں بھاگ گیا ذرا تھوڑا سا گھر سے آگے، میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کوئی کرمنل نہ ہو یہاں پہ۔ تو وہیں پہ ہمارے ASI صاحب بھی رہتے تھے، تو میں نے اس سے کہا یار تو میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آ جائیں صاحب جی آپ ہی کا تو کہہ رہے کوئی نہیں مجھے تو خوشی ہوگی۔ کہہ رہے میں اس کی طرف چلا گیا، میری تھوڑی حالت خراب تھی، بلڈ پریشر وغیرہ ہائی ہو گیا تھا، شاید میں ڈر گیا تھا اس وقت۔ کہہ رہے اس نے کہا یہاں پہ جی آپ آرام کریں۔ کہتا میں اس کے کمرے میں جو مہمانوں کے لیے اس نے بنایا تھا آرام کر رہا، تو دیکھا تو سائڈوں کی پہ وہ جو دوائیاں وغیرہ ادھر رکھی ہوئی تھیں یا چیزیں یا جو بھی میڈل شیڈل اس کے وہ گرنے لگ گئے، اور وہاں پہ مجھے باقاعدہ وہی کالا سا وجود نظر آیا، کوئی موٹی سی عورت نظر آئی جو میرے جسم کے آر پار سے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہوا، صرف ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیز سی گرم سی ہوا میرے اندر سے گزر گئی۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں اسی وقت بھاگنے لگ گیا اس کے گھر سے، اور اتنا آگے نکل چکا تھا کہ وہ موٹر سائیکل کے پیچھے ہے۔ وہ کہہ رہے کیا ہوا ہے جناب نعیم صاحب کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار تم گھر میں، کہتا ہے گھر میں معاملات تھوڑے سے
تو تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ. وہ کہہ رہا جی چھوڑیں کیا بس ہو گیا آتے ہیں کبھی کبھی. خیر ہم لوگوں نے اس بات کو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ اب بیزی لائف اتنی گزارتے تھے, 100 مسئلے ہوتے تھے, بریک ہمیں ملتی نہیں تھی, کسی وقت بلا لیتے تھے, اور ملکی حالات کی وجہ سے سکون تو ہماری زندگی سے جیسے غائب ہی ہو گیا تھا. اب اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مجھے نا, میں پھر سے وہاں تھانے میں گیا تو مجھے دن کے وقت کال آئی وائف کی, تو بڑی اس کی تکلیف والی آواز تھی نا کہ آ جائیں گھر جلدی سے. تو میں نے کہا بتاؤ تو کہتی بس آ جائیں, اور ساتھ رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں وہاں پہ میں نے موٹر سائیکل پکڑا, اور میں کیونکہ گاڑی پہ اس لیے نہیں گیا کہ رش وغیرہ اور یہ جس طرح بلا رہی اللہ رحم گرے. کہتے ہیں پھر میں گیا تو سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی, ہاسپٹل لے کے گیا تو ڈاکٹر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جی وہ بچہ آپ کا ضائع ہو گیا. کہہ رہے ہیں فکر ہی کوئی بات نہیں, بیوی کی صحت تو ٹھیک ہی ہے. کہہ رہے میں بڑا ہرٹ سا ہوا کہ یار میری بیوی اپنا اتنا سا خیال نہیں رکھ سکی. جب میں نے اسے 100 بار منع کیا تھا کہ سیڑھیوں سے اوپر نہیں جانا, تو پھر بھی کہہ رہے میں نے اس سے پوچھا, حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں, بڑی حالت خراب ہے. کہہ رہے میں نے پھر بھی پوچھا کہ تم سے اتنا نہیں ہوا کہ تم تھوڑا سا اپنا خیال رکھ لیتی تو سیڑھیوں پہ نہ چڑھتی. کہہ رہی کہ میں چڑھی تھی, ٹھیک ہے میری غلطی, لیکن میں روز ہی آنا جانا کر رہی تھی, وہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. کہہ رہے لیکن یہاں پہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ کے پیچھے سے کھینچے, اور سیڑھیاں بھی کون سی کوئی اتنی زیادہ تھی, تھوڑی سی تھی, کوئی منزل پہ تو نہیں چڑھنا تھا انہوں نے, تو اسی لیے بس انہوں نے یہی والی کہے کہ میں تھوڑا سا چڑھی ہوں تو اس طرح میرے جیسے کسی نے پاؤں کھینچے. کہہ رہے اب بات ایسی تھی, ایسی کہانیاں ہم کو اتنے مجرم وغیرہ سناتے تھے, دماغ اسی طرح کا تھا. میں نے کہا اچھا بنا رہی ہو نا تم, خیال تم نے اپنا رکھا نہیں. کہہ رہے بس وائف کے ساتھ میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا. کہہ رہے 2-3 مہینے ہو گئے بس ان کے ساتھ بات کرنا وغیرہ سب کچھ تار کر دیا. کھانا بھی بنا کے لائے تو میں نہیں کھاتا, باہر ہی کھا لیتا, زیادہ ٹائم باہر ہی گزارتا, یا کبھی جاتا تو بچوں سے مل لیتا. بس میری ناراضگی ہوگی اور عجیب سی نفرت سی ہونے لگی مجھے وائف سے. کہہ رہے کہ اب میں پھر سے اپنے اسی گھر کی طرف میرا تھا ارادہ جاؤں. پھر مجھے دفتر میں میرے دوست نے سمجھایا, وہ پولیس اسٹیشن میں, اس نے کہا یار یہ آپ ناراض آج بہت زیادہ لگ رہے ہیں, کھانا بھی نہیں کھا رہے اور اتنے پریشان کیوں, حالانکہ شوقین ہے آپ تو کھانے کی. کہتا ہے بس یار گھر میں معاملات ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہوا مجھے تو بتائیں, میرے سے تو آپ کی کوئی بات نہیں چھپی ہوئی, جب میری نہیں چھپی ہوئی تو آپ بھی بتائیں. تو انہوں نے کہا یار بیوی کے ساتھ یوں لڑائی ہوگی میری, تو میں 2 مہینے ہو گئے بات بھی نہیں کی. کہتے ہیں بہت غلط کیا آپ نے بات نہیں کی تو وہ کس سے بات کریں, پھر جیسا درد آپ کو ہے تو ان کے تو پیٹ میں تھا وہ بچہ, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, تو ایسا کوئی ماں کیوں کرے گی. تو کہا تو میں کیا کروں. اس نے کہا آپ بچوں کو لے جائیں کہیں پہ, کہیں گھمائیں اور معذرت بھی کر لیں, کوئی کارڈ دے دیں اپنی وائف کو اوپر معذرت وغیرہ کا اس طرح. وہ کہہ رہے نہیں یار اچھا تو نہیں لگوں گا میں اس طرح. کہہ رہے چلیں پھر بھی کوئی طریقہ کریں کہ بات چیت شروع کرتے ہیں, اچھی بات تو نہیں نا, انہوں نے اتنا عرصہ خدمت بھی تو کی ہے, باقی بھی تو آپ کے بچے. کہہ رہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب میں یوں ہی کرتا ہوں. کہہ رہے کہ پھر میں بچوں وغیرہ کو میں نے کہا چلو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے نا, تمہیں گھر دکھانا ایک تم لوگوں کے لیے بنایا میں نے. بچے کہہ رہے نہیں پاپا ایسے ہی آپ مذاق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے مذاق کیوں میں کروں. تو کہہ رہے میں گھر میں لے کے گیا, بچوں کو بڑا پسند آیا گھر, بڑے خوش کے پاپا اتنا پیارا گھر, یہ میرا کمرہ, یہ میرا, یہ مانو کا کمرہ, یہ اس کا. تو بس کہہ رہے اسی طرح ہو گیا. وہ بلی بھی اپنے ساتھ ہی نا اٹھا کے لیا. تو اب وہیں پہ تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, تو میں آیا اوپر, دیکھا کہ ایک بلی تو ویسی اور 2-3 اور بلیاں اس جیسی اسی کمرے میں. کہہ رہے میں پریشان ہو گیا. پھر ادھر سے 2 اور آ گئی, 5 بلیاں ٹوٹل ہو گئی. کہہ رہے مجھے یہی تھا کہ میری بیوی بلی کو لائی تھی تو اب شاید اس نے زیادہ خرید لی. میں نے غصہ کرنا شروع کر دی. میں نے کہا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے, ایک بلی ٹھیک تھی, چلو میں تمہاری ضد تھی, مجھے پسند بھی نہیں, لیکن تم یہ پھر اور خریداری کر رہی ہو, وہ بھی فضول. وہ کہتی میں کیوں کروں گی جی بلیاں, میں کیوں خریدوں. کہہ رہی نہیں تم نے خریدی, اندر بلیاں. کہہ رہی میں لے کے گیا تو کوئی بلی نہیں. اور وائف پھر خیر میں نے بات چیت اس کے ساتھ شروع کر دی کہ چلو چھوڑو آپ کو اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے. کہہ رہے پھر وہ اس نئے گھر کے کچن میں گئی تو بڑی زور سے گری اور دیکھا تو اس کے زخم بھی ہوا تھا. اور وہ پھر کہہ رہی کہ پھر مجھے کسی نے کھینچا.
کہہ رہے اس پر تھوڑا تھوڑا مجھے یقین آنا شروع ہوا اس پہ کہ واقعی یہ جس طرح یہ گری ہے تو ایسا ہی کوئی معاملہ لگ رہا. لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ چلو میں نے اس کو اٹھایا, اس کے سر پہ دوائی وغیرہ لگائی, اس کو بٹھایا اور بچوں کے ساتھ گپ شپ شروع کی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا آج کا جو مومنٹ ہے وہ جو اتنا اچھا وہ ضائع ہو. اب اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ فریج کے اندر میں نے چیزیں لا کے رکھی ہوئی تھی, کیک وغیرہ یہ وہ اور باقی بھی چیزیں گرم کرنے والی اوون کے اندر. اب میں نے فریج وغیرہ کھولنے کی کوشش کی, فریج کھلے ہی نہ. کہتے پھر میں سمجھا شاید لاک ہو گیا فریج. پھر بہت زور لگا کے کھولا تو اندر گندگی سی جیسے کوئی پڑی ہوئی تھی اور سارا کھانا سڑ چکا تھا. بس اس کے بعد ہوئی ہم میاں بیوی میں کسی بات کو لے کے لڑائی ہوگی. کہہ رہے وہ میں نہیں بتانا چاہتا. کہہ رہے بس کسی بات کو لے کے لڑائی ہوگی, وہی ساری پارٹی وغیرہ سب کچھ. پھر گھر وہی والے میں چھوڑنا پڑا انہیں جس گھر میں ہم رہتے تھے, جو میرے سسر جی کا تھا. کہتے اسی وقت مجھے کال آئی کہ جی جو ہمارے ASI ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے. تو جا کے دیکھا تو انہیں فالج ہوا تھا. تو 3-4 دن انہیں فالج رہا, پھر سے اٹیک آیا, پھر اور حالت خراب ہوئی, پھر سے اٹیک آیا, تو پھر وہ فوت ہو گئے. تو اب میں نے جو وہاں کے SI تھے ان سے کہا کہ یار کیا ہو گیا اس کو, کیا طبیعت اس کی خراب. وہ کہہ رہے کہ بس جی ایسے ہی اچانک ہی. تو کہہ رہے کہ اس کے گھر میں تو معاملات تھے. خیر ہمارے بیچ میں ڈسکشن ہوئی اسی چیز کے بارے میں. تو وہ جو دوسرے پولیس والے تھے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں ایک عامل کو چلے نا اس کے بعد. میں نے کہا یار کیا. کہہ رہے نیم صاحب تسی کسی گل نو مانتے نہیں ہو, تہاڈی ایک بڑی گندی عادت ہے کہ برا نہ ہونا ہو, تسی کسی گل نو مان لیا کرو. وہ کہہ رہے یار چنگا تو مینوں کہڑے پاسے لا رہا تو. کہہ رہے تسی مان لو کوئی گڑبڑ ہے گی کوئی. جدوں دا وہ معاملہ ہویا میں بھی بڑی اپنے گھر دے نال اپنی زندگی وچ شیواں محسوس کر. کہہ رہا ہوں تو بھی کہے گا کہ شیواں ہونی ہے, اس طرح جادوگر ہے, اے گلاں میرے نال کرے. وہ کہہ رہا جڑے ہوندیاں تے مان جاؤ نا ہن تسی. کہہ رہا چلو تسی کسی نہیں ماننے میرے نال تے چلو. کہہ رہے کہ ہم گئے کہ عامل صاحب کے پاس نا, تو نعیم صاحب تو نہیں آئے جو یہ جنہوں نے واقعہ سنایا. جو دوسرے تھے وہ چلے گئے. انہوں نے نعیم صاحب کو فون کیا, وہ کہہ رہے کہ نعیم صاحب آپ آ جائیں, بہت جلدی ہیں. نعیم صاحب کہہ رہے یار تو پھر چلا گیا میرے منع کرن تو باوجود. وہ کہہ رہے میں تو جانا ہی سی, تسی آؤ چھتی آؤ بس, نہیں تو میں تہاڈے نال ناراض, میری تو تہاڈی ناراضگی. کیا اچھا یار آتا ہوں میں. تو کہہ رہے کہ اب میں گیا اس کے پاس, وہاں پہ عامل تھا, وہ ہم کو لے کے گیا ایک قبر کے پاس. تو قبر ہم نے کھودی تو بیچ میں ایک انسانی بچہ, اس کی لاش سڑی ہوئی پڑی ہوئی, اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی نیچے کھدائی کی تو الو ایک وہاں پہ مرا ہوا پڑا, سڑی ہوئی اس کی لاش, اور کپڑے سے پڑے ہوئے بہت سارے بچوں کے یہ وہ. یعنی شاید ایسے تھا کہ جتنا اس نے گند بلا اپنی زندگی میں کیا تو وہی یہ کتنے بڑے کھڈے میں کھودا ہوا تھا. وہاں بال پڑے ہوئے, یہ وہ تویز پڑے ہوئے, اتنے بندوں کے نام لکھے ہوئے کہ تو مر جائے. اتنی غلیظ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی اور لکھی ہوئی, اتنی اسمیل تھی کہ وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل تھا نا. تو انہوں نے عامل نے کہا کہ یہیں پر ہی عمل ہوا ہے جی آپ کے بارے میں بھی. میں نے کہا یار کوئی حل نکالو اس کا. کہہ رہے پھر وہی کوئی جو قربانی وغیرہ ہم کو اس نے کہا کہ اتنے لوگوں کو کھانا تو یہ وہ اس طرح معاملات انہوں نے کہا کہ کرنے آپ نے, صدقہ دینا اتنا تو یہ وہ. تو اگر ہو سکے تو توبہ بھی کرنی ہے اس معاملے سے. کہہ رہے اب میں ان سب چیزوں کو دیکھ کے مجھے یقین آ گیا. کہہ رہے ویسے ریٹائرمنٹ کو میری کوئی تقریباً 7 سال رہتے تھے, لیکن میں نے موقع دیکھ کے ریٹائرمنٹ پہلے ہی لے لی اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی کہ ان معاملات سے میں بچا رہوں. اور توبہ طائب بھی ہو گیا, اور بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, ان چیزوں سے بالکل دور ہٹ گیا. ڈپارٹمنٹ کے وہ جو غلط لوگ تھے ان سے میں نے ملنا بھی بند کر دیا, اور جو تحفے طائف ہمیں آتے رہتے تھے, مہینے لگے ہوئے تھے, ہفتے لگے ہوئے تھے, تو ان سے بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اور اپنی کمائی میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی برکت دے دی, اور میرا گھر بھی بن گیا اور معاملات بھی صحیح ہو گئے. لیکن کہہ رہے کہ اس وقت وہ جو میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے کم ٹائم میں اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا, لیکن اتنا سخت عمل کر دیا کہ جس کی وجہ سے میرا ایک بچہ فوت ہو گیا جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں آ سکا. ہمارے وہ جو ASI تھے
وہ فوت ہو گیا، اور اتنے مسئلے مسائل زندگی میں فیس کیے، گھر کی تعمیر لیٹ ہو گئی، بعد میں گھر میں ختم القرآن کرائے اور جتنے معاملات تھے سارے کرائے، انہوں نے عامل صاحب کو بھی بلایا، تو خیر ہماری زندگی صحیح لیول پر آئی، جس کی وجہ سے مجھے 7 سال کی جو تنخواہ وغیرہ، جو مرات وغیرہ جو ملنی تھی، اس کا بھی نقصان ہوا، اور میرے ساتھ ہی وہ جو ہمارے ایس آئی تھے ان کی بھی بڑی دوستی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یار اب تو نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں بھی لوں گا۔ میں نے کہہ رہا کوئی اور کام، کہہ رہے نہیں ہمارا وعدہ تھا کہ دونوں پھر بعد میں اکٹھا ہی کوئی بزنس شروع کریں گے۔ تو کہہ رہے بچپن کے ہم کلاس فیلو بھی تھے اور محلے داری بھی تھی تھوڑی سی، تو اللہ کی کرنی ہوئی تھی کہ کسی جگہ پہ ہماری ملاقات اور ہماری ڈیوٹی بھی ساتھ تھی، تو بس ان کا بھی یہی تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ لی۔ تو بس پھر یہی ایک واقعہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بڑا بہت تکلیف دہ تھا کہ ایک بندہ جس کو معاشرے کے لیے جو ناصور تھا، خطرناک تھا، جس کے لیے کوئی دفعہ ہی نہیں لگ رہی تھی، جو جیل میں ٹک ہی نہیں رہا تھا، جو جا کے خرابیاں کر رہا تھا، ہم لوگوں نے بہتر سمجھا وہ کیا، اور بس اس کے بدلے میں یہ ہمارے ساتھ معاملات ہو گئے۔ کہہ رہے اور میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، جادو وغیرہ میں کرتا تو تھا لیکن اس حد تک نہیں کرتا تھا کہ یار ہر گلی محلے میں ہوتا ہوگا یا یہ وہ، میں جو بھی ہم کے ساتھ جعلی سمجھ کے ہیں، اس کے بعد میرا ان چیزوں کے بارے میں جو دماغ ہے وہ بدل گیا۔ بس یہی تھا جی آج کا واقعہ، باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔